ناظرین، انسان کی ابتدا سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد بھی کسی طرح ان سے رابطے میں رہے، اور یہ جاننے کی حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب مرنے کے بعد اگلے جہان میں کس حال میں ہوں گے، اور یہ بھی کہ اگر وہ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس دنیا یعنی عالم اسباب میں کوئی اہتمام کیا جا سکے، تاکہ وہ لوگ اپنے مرنے کے بعد کی منازل کو بآسانی طے کر سکیں۔ اور اسی مقصد کے حصول کی تگ و دو کے نتیجے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیاروں کی ارواح سے بات چیت کی ہے یا ان سے کسی طرح کا رابطہ قائم کیا ہے۔ بہرحال ان افراد کا یہ دعویٰ بحث طلب ہے کہ آیا واقعی ان افراد کی ملاقات اپنے پیاروں کی ارواح سے ہی ہوئی ہے، یا پھر یہ کارستانی شیاطین کی ہوتی ہے جو ارواح کے بھیس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس امر کے حصول کے لیے انسان نے مختلف طریقہ کار اپنائے، جن میں ایک ویجی بورڈ ہے۔ ویجی بورڈ، جسے اسپرٹ بورڈ یا ٹاکنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی گیم ہے جس کو روحوں کو حاضر کرنے کے لیے ایک سے زائد افراد ایک ہی مقام پر اندھیرے میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں اور اپنے گرد و نواح میں موجود غیر مرئی مخلوق سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتمی طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ویجی بورڈ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، مگر ویجی بورڈ سے ملتی جلتی چیزوں کی تاریخ 551 قبل مسیح میں قدیم چائنا سے ملتی ہے، جہاں اسپرٹ بورڈز کو روحوں سے رابطے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح کے اسپرٹ بورڈز کی تاریخ قدیم یونان سے ملتی ہے، اور مزید برآں ان بورڈز کی تاریخ قدیم بازنطین سے بھی ملتی ہے، جہاں دو لوگ ویجی بورڈ کو استعمال کرتے تاکہ انہیں بادشاہ کے جانشین کا نام معلوم ہو سکے۔ بعد ازاں اس ممکنہ جانشین پر غداری کا مقدمہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تاکہ بادشاہ کی کرسی کو کوئی خطرہ لاحق نہ رہے۔ ناظرین، موجودہ دور کا ویجی بورڈ شطرنج یا لوڈو کے بورڈ کی طرح ایک فلیٹ بورڈ ہوتا ہے، جس پر انگریزی زبان کے الفابیٹس 2 سیمی سرکلز کی صورت میں تحریر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 0 سے 9 تک نمبرز بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 انگلش ورڈز یس اور نو بھی لکھے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اس بورڈ پہ ہیلو اور گڈ بائے کے الفاظ بھی درج ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اس اسپرٹ بورڈ پہ کچھ سمبلز اور تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہر ویجی بورڈ کے ساتھ ایک پلانچے موجود ہوتا ہے جو کہ اس پورے ریچول کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ پلانچے یا پوائنٹر عموماً لکڑی کا ایک پیس ہوتا ہے جس کی شکل آنسو کی طرح ہوتی ہے، اور اس گیم کو کھیلنے والے افراد ابتدا سے ہی اپنی انگلیاں بیک وقت اس پلانچے پر رکھ دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ارواح اس پلانچے کو بورڈ پر گھماتی جائیں گی اور اپنے پیغامات اس طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائیں گی۔ ناظرین، ویجی بورڈز کو 19ویں صدی میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی جب یورپ اور بالخصوص امریکہ میں اسپریچولیزم کا کانسیپٹ فروغ پانے لگا۔ اس دور میں شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ اکثر حاملہ خواتین چائلڈ برتھ کے دوران جان کی بازی ہار جایا کرتی تھیں۔ کم عمر بچے وبائی امراض کے باعث انتقال کر جاتے تھے، اور مرد جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ امریکیوں کی اوسط عمر 50 سال سے کم تھی۔ اسی باعث وہاں کے لوگوں میں اپنے پیاروں کی روحوں سے رابطہ قائم کرنے کی خواہش مزید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 1862 میں امریکی صدر ابراہم لنکن کی بیوی میری لنکن نے بھی وائٹ ہاؤس میں ایسے ریچولز کو پرفارم کروایا تاکہ کسی طرح وہ اپنے 11 سالہ بیٹے کی روح سے ملاقات کر سکے جو بخار کے باعث انتقال کر گیا تھا۔ ناظرین، دور جدید میں بھی اسپریچول بورڈز کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکی۔ آج بھی کئی ممالک میں ان بورڈز کو زندہ اور مردہ انسانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ویجی بورڈ استعمال کرنے کے باعث ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا بہت سنگین نتیجہ سامنے آیا۔ ایک سزا یافتہ مجرم جو 2 افراد کا قاتل تھا، عدالت سے اپنے کیس کا ری ٹرائل کا حق لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جس جیوری نے پہلی مرتبہ اس ملزم کے خلاف فیصلہ سنایا، ان میں سے 4 جیوری کے ممبران نے ایک رات پہلے
اس کیس کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے کے لیے ویجی بورڈ کا استعمال کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ انگلینڈ کا ہے، جہاں پیمبری سے تعلق رکھنے والے ایک 35 سالہ شخص اسٹیفن ینگ نے نیولی ویڈ کپل ہیری اور نکولا فلر کو ان کے گھر میں قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اسٹیفن کو مارچ 2017 میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ مگر اسٹیفن کو سزا ہونے کے بعد بھی اپنے مقدمے کے ری ٹرائل کا حق حاصل ہو گیا، کیونکہ اس مقدمے کے فیصلے کے بعد جیوری کے 4 ممبرز نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ دینے سے ایک رات قبل مقتولین کی ارواح سے ویجی بورڈ کے ذریعے مبینہ طور پر رابطہ کیا، اور ان چاروں کا یہ ماننا تھا کہ انہیں مقتولین کی ارواح نے خود کہا تھا کہ اسٹیفن ہی ان کا قاتل ہے، اور یہ کہ جیوری کے ممبران کل اسٹیفن کے خلاف اپنا فیصلہ سنائیں۔ ناظرین، اگرچہ ٹاکنگ بورڈز کو اس وقت بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا، اور اسی وجہ سے اس کو کبھی کبھار کھیلے جانے والی گیم یا ڈیئرنگ چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر اس بورڈ سے جڑی چند کہانیاں اور واقعات اس قدر مافوق الفطرت ہیں کہ ان کا جواب انسانی عقل اور سائنسی تجربات کی روشنی میں دینا ممکن نہیں۔